الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على الأحياء منهم والأموات اما بعد. صدر محترم واجب الاحترام علماء کرام، عمائدین شہر، نوجوان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میں نے درود شریف پڑھنے کی درخواست کیا. اس کی ایک وجہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی تعلق مضبوط ہوتا ہے. درود بہت سے لوگ وظیفہ سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. اس وقت دنیا کے ایک بہت بڑے محدث ہیں، پورے عالم اسلام میں علم حدیث میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. حضرت مولانا مصطفیٰ رفاعی صاحب دامت برکاتہم واقف ہیں. حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب شیخ الحدیث سہارنپور، وہ ایک بات آب زر سے لکھنے کے لائق بتاتے ہیں. عرض کرتا ہوں شاید کسی کو فائدہ ہو جائے. وہ کہتے ہیں درود شریف پڑھا جائے دو نیت سے. ایک تو یہ سمجھ کے پڑھا جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ مراقبہ کیا جائے کہ یہ میرے اوپر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. وظیفے کے لیے، ثواب کے لیے، نیکی کے لیے بہت سارے وظائف و اوراد ہیں، لیکن درود شریف اس مراقبے کے ساتھ پڑھا جائے کہ یہ خدا کا حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اور شاید اسی سے ملتی جلتی بات عارف باللہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ، میں مولانا صغیر صاحب کی مناسبت سے اس سلسلے کا حوالہ دے رہا ہوں، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشمے براہ ثنا نیست، اگر خواہی از خدا دعا کردن بدو لفظ ممکن عرض مدعا کردن. محمد از تمی خواہم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. محبت کے عنوان پر ہمارے جلسوں میں تقریریں ہوتی ہیں، مگر میں ایک بنیادی بات اس سلسلے میں بتا کر کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک مسلمان کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ علماء کرام کا مجمع ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں. کسی بھی چیز کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، سنت ہونا، مستحب ہونا، مباح ہونا، جائز ہونا، فرض ہونا، واجب ہونا، شرط ہونا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی حیثیت کیا ہے؟ اس کا قانونی درجہ کیا ہے؟ روحانی اور اخلاقی درجہ تو بہت بڑا ہے. ایک طالب علمانہ لکیر کا فقیر ہونے کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں، کوئی بڑے معرفت کی بات نہیں ہے کہ اس کی قانونی حیثیت اسلام میں کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ تو لطائف میں سے کوئی لطیفہ، نہ کوئی بڑی معرفت، نہ بڑا سر. ایک ہر مسلمان کے سمجھ میں آ جانے والی بات یہ ہے کہ یہ ایمان کے لیے شرط اور فرض ہے. اسی کو حکیم الامت علامہ اقبال نے کہا ہے، خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، بجز حب نبی کے کامل ایمان ہو نہیں سکتا. خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، بجز حب نبی کے کامل ایمان ہو نہیں سکتا. یہ کوئی شاعرانہ تخیل نہیں ہے میرے دوستو، ایک حقیقت کی عکاسی ہے کہ ایمان والے کے تمام اعمال کا دار و مدار ایمان پر، اور ایمان کا دار و مدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اس ذات سے اس گندی ذات کے تعلق کا دار و مدار آپ کی سچی محبت پر. درد عشق نبی مستقل ہو گیا، درد عشق نبی مستقل ہو گیا. اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. اگر آج یہی درد عشق نبی ضلع بلاری کے دیہاتوں میں بسنے والے مسلمان، شہروں میں رہنے والے مسلمان اور امت مسلمہ سے وابستہ مسلمانوں کے دل میں پیدا ہو جائے تو میرے دوستو بڑے سے بڑے حالات کا مقابلہ کرنا اور بڑے سے بڑے دشمنوں کا قلعہ کما کر دینا آسان ہے. ہم لوگ جس فتنے سے متعلق آج مذاکرے کے لیے اور کچھ پروگرام بنانے کے لیے اور کچھ پیغام دینے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، میں نے اس سے پہلے مولانا خالد صاحب کے جلسے میں عرض کیا تھا چترا درگ میں کہ مسلمانوں کو محبت رسول پر آمادہ کر لیا جائے.
عشق رسول پر عشق رسول کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک گستاخ رسول سے دل میں نفرت نہ ہو. عشق رسول کی تکمیل کے لیے گستاخان رسول. وہ مرزا غلام احمد قادیانی ابھی کنیکل کے صاحب یہاں تشریف رکھتے اسٹیج میں، صاحبوں کی بات ہے، آل رسول ہے، ایک جملے میں بہت بڑی بات کہہ دیا مجھ سے، کہنے لگے یہ غلام احمد ہے تو احمد کیسے ہو گیا؟ جو غلام تھا، ہم تو ایسے ناکارہ غلام کی غلامی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ تو کسی مسلمان کی غلامی کے لائق بھی بدنصیب نہیں ہے، چاہے جائے کہ میرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ کی غلامی کا دعویٰ کرے. جس کو غلام کی طرح قبول نہیں کیا جا سکتا، وہ عین محمد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اسے یہ امت کیسے قبول کر سکتی ہے؟ بات وہی ہے کہ دلوں میں گستاخ رسول کی نفرت نہیں ہے، دلوں میں عدو رسول کی نفرت نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو، دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہونی چاہیے، عظمت بھی ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین سے شدت کی نفرت ہونی چاہیے. بہت سے لوگ نفرت کی بات اس موضوع پہ کرنے سے ہم سے وحشت کرنے لگتے ہیں، چونکہ ہم رد قادیانیت کے کام کے حوالے سے اپنے دوستوں میں متعارف اور پہچانے جاتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں مولانا آپ اتنا سخت پیغام دیتے ہیں کہ ان سے نفرت کی جائے. میں تم کو یاد دلاتا ہوں، جیسے خدا پر خدائی ختم ہے، ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے کمالات ختم ہیں. حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز اور خلیفہ ہیں. سہارنپور مدرسے کے عرصے تک ناظم اعلیٰ رہے. وہ کہتے ہیں حبیب کبریا تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو. حبیب کبریا تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، جہاں کی ابتدا تم ہو، جہاں کی انتہا تم ہو. یہ نقطہ رازدان نظم فطرت سے نہیں مخفی، یہ نقطہ رازدان نظم فطرت سے نہیں مخفی کہ یہ ہنگامہ عالم خبر ہے، مبتدا تم ہو. کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کا مدعا کچھ ہو، ہماری آرزو تم ہو، ہمارے مدعا تم ہو. رسالت کو شرف ہے ذات والا کے تعلق سے، رسالت کو شرف ہے ذات والا کے تعلق سے. نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو. بلاغت کو تحیر ہے، بلاغت کو تحیر ہے، فصاحت کو پریشانی کہ لفظوں سے بہت بالا محمد مصطفیٰ تم ہو. تمہاری نعت ناممکن، تمہاری نعت ناممکن. بس حضرت مختصر یہ ہے، دو عالم مل کے جو کچھ بھی کہیں اس سے سوا تم ہو. تمہارے واسطے اسعد، تمہارے واسطے اسعد بہت بہتر ہے شاہی سے. تمہارے واسطے اسعد بہت بہتر ہے شاہی سے کہ ایک ادنا غلامان محمد مصطفیٰ